جس طرح سے آج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ٹی ویوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے گستاخی کر کے دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، مدینہ کے اندر بھی ایک شخص تھا، گھومتے پھرتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، پورے مدینہ کے اندر چکر لگا کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ واقعہ جان دیں کیا؟ صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3617 کے اندر یہ واقعہ آنکھوں دیکھا منقول ہے۔ مدینہ کے بچوں نے، مدینہ کے لوگوں نے، مدینہ کے مسلمانوں نے، مدینہ کے یہودیوں نے، مدینہ کے عیسائیوں نے دیکھا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک عیسائی مسلمان ہوا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحبت میں رہنے لگا، سورہ بقرہ بھی اس نے سیکھ لی، سورہ آل عمران بھی اس نے سیکھ لی، اتنا اللہ والا بن گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وحی کی کتابت کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بدبخت مرتد ہو گیا۔ اب مدینہ کے گلیوں میں گھومتے پھرتے کہنے لگا کہ ما یدری محمد الا ما کتبت لہ، کہ ارے لوگوں کیا بات کہتے ہو، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، وہ تو وہی کہتے تھے جو میں لکھ کے دیتا تھا۔ اب مدینہ کے لوگوں کو معلوم تھی یہ بات کہ یہ انسان وحی کی کتابت کر رہا تھا، یہ انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منشی تھا۔ سب کو کہتے پھرنے لگا پورے مدینہ کے اندر کہ ما یدری محمد الا ما کتبت لہ، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے جی، وہ وہی کہتے تھے جو میں لکھ کے دیتا تھا۔ اللہ نے اس کے ساتھ کیسا انتقام لیا اس گستاخ رسول کے ساتھ، سن لیجئے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ مرتد انسان مر گیا۔ عیسائی مذہب کے مطابق اس کی تدفین ہوئی، عیسائیوں نے لے جا کر کے اپنے قبرستان میں اس کو دفن کر دیا، لیکن زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، مدینہ والوں نے دیکھا، عیسائیوں نے دیکھا، مسلمانوں نے دیکھا کہ جب صبح ہوئی، جب دن کا اجالا ہوا تو اس کی لاش باہر پڑی تھی۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ کا انتقام۔ اللہ نے یہ کہہ دیا ہے انا کفیناک المستہزئین، میں ہر گستاخ کے لیے کافی ہوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ صبح اس کی لاش باہر پڑی تھی۔ عیسائیوں نے یہ کہا کہ یہ مسلمانوں کا کام ہے، اس لیے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اس انسان نے ان کا دین چھوڑ دیا تھا، اسی لیے یہ مسلمانوں نے ایسا کیا ہے کہ اس کو اس کی قبر سے نکال کر کے باہر رکھ دیا ہے، لہٰذا اس کی دوبارہ قبر کھودی اور پہلے سے کہیں زیادہ گہری قبر کھودی اور دفن کر دیا۔ لیکن جب دوسرا دن ہوا، جب صبح ہوئی، دن کا اجالا ہوا، تو اس گستاخ رسول کی لاش پھر باہر پڑی تھی۔ اللہ اکبر، انتقام، اللہ کا انتقام دیکھ لیجئے۔ عیسائیوں نے پھر کہا کہ ہو نہ ہو یہ مسلمانوں کا کام ہے، مسلمانوں نے ایسا کیا ہے، لہذا کیا کرتے وہ لوگ؟ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے پھر اس کی گہری قبر کھودی، اور کتنی گہری قبر کھودی؟ جتنی وہ لوگ گہری قبر کھود سکتے تھے، جتنی زیادہ وہ لوگ اپنی طاقت پر گہری قبر کھود سکتے تھے، اتنی انہوں نے اس کی گہری قبر کھودی اور پھر لے جا کر کے اس میں دفن کر دیا۔ لیکن جب دن کا اجالا ہوا تو اس گستاخ رسول کی لاش پھر باہر پڑی تھی۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے اس گستاخ رسول کا انجام۔ ہر گستاخ رسول کا یہی انجام ہوگا، دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہوگا۔ پھر اس کی لاش باہر پڑی تھی۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہے فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ، تب عیسائیوں نے جان لیا کہ یہ لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ ہم نے اتنی گہری قبر کھودی اور پھر اس کو دفن کیا، اور صبح ہوتی ہی پھر اس کی لاش باہر پڑی ہے، یہ لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے طرف سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، لہٰذا اس کی لاش کو ایسے ہی پڑا رہنے دیا، اور اس کی لاش کو پھر دوبارہ دفن نہیں کی گئی۔ جو گستاخ رسول ہوگا ایسے ہی برے انجام سے دوچار ہوگا، یاد رکھ لیجئے۔